میں آج کے جو ہمارے تحصیل پریس کلب کے چیئرمین ہیں سید غضنفر عباس شرازی صاحب، جنہوں نے یہ گلدستہ سجانے میں اہم رول ادا کیا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ معزز مہمان نان گرامی، معززین، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ میں ایک منٹ کے لیے، چونکہ یہ قائد اعظم ڈے ہے، اس سے پیشتر میں مختصر طور پہ تحصیل پریس کلب کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحصیل بھر کے صحافیوں پر مشتمل، جس میں ماشاءاللہ 100 سے زیادہ صحافی حضرات شامل ہیں، اور تحصیل علی پور چٹھا کے تمام قصبہ جات کے پریس کلب اس میں شامل ہیں، اور یہ ہم نے بہت محنت کے ساتھ عوام کے مسائل کے حل کے لیے یہ ہم نے ایک کاوش کی ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے قائد اعظم ڈے پہ یہ پروگرام رکھا ہے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ بابائے قوم کا یوم پیدائش ہے۔ بابائے قوم نے جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کے لیے انتھک محنت، جان فشانی سے کام کیا، اور ان کے راستے میں بے پناہ رکاوٹیں آئیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وائسرائے ہند، وہ کانگریس کے ساتھ اندرون خانہ اور ظاہری طور پر ملا ہوا تھا، اور قائد محترم کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات اور رکاوٹیں آئیں، مگر انہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود، بلکہ انہوں نے اپنی بیماری تک چھپائی اور اس کا اظہار نہیں کیا، اور ہمارے لیے یہ ایک آزاد مملکت کے قیام میں دن رات ایک کیا، جس کی تعبیر 1947 میں ہمارے سامنے آئی۔ تو ہمیں قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصول کے کام اور صرف کام، اس پہ چلنا ہے۔ جب پاکستان کا وجود آیا تو اس وقت ہمارے سرکاری خزانے میں 100 روپیہ بھی نہیں تھا، اور سٹارٹنگ میں جو ہمارے کراچی کے تاجر ہیں، سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ایک اسلامی ملک ہے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ یہ بھی ایک دور تھا جب ایوب خان کے زمانے میں ہم دیگر ممالک کو قرضہ فراہم کرتے تھے، اور آج بدقسمتی سے انفارچونیٹلی کہ ہم IMF کے غلام ہیں، اور اس کے لیے ہم قائد اعظم کے جو احکامات ہیں ان سے ہم ذرا سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، دن رات محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں 5 موسم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے وسائل سے نوازا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں آپس میں تعاون کا فقدان ہے۔ اس لیے اگر تمام پاکستانی، تمام سیاسی پارٹیاں یکجان ہو کر قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق مل کر کام کریں تو انشاءاللہ پاکستان عالم اسلام اور پوری دنیا میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہوگا۔ میں آخر میں تمام مہمان گرامی کو اس پروقار تقریب میں شمولیت پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔